بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال اپنے اس شعر میں مرد درویش، فقیر اور قلندر کی مثال دیتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ وہ مرد درویش دارا و سکندر جیسے عالی شان بادشاہوں کے مقابلے میں اعلیٰ مرتبے کا حامل ہے، جس کی درویشی میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاکمانہ بصیرت، فقر اور اولو العزمی کی جھلکیاں موجود ہوں۔ مطلب یہ کہ وہ مرد درویش جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات سے استفادہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو، وہ بڑے بڑے عالی مرتبت بادشاہوں سے بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، دارا کا زمانہ قریباً 550 قبل از مسیح سے 486 قبل مسیح تک ہے۔ وہ عظیم ایرانی سلطنت کا بانی تھا جس نے آدھی دنیا کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، انتظامی اور انقلابی تبدیلیاں کی، اصلاحات کی۔ اس کا شمار دنیا کے عظیم فاتحین میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سکندر کا زمانہ 356 قبل مسیح سے 323 قبل مسیح تک ہے۔ وہ تقریباً 11 سال تک مقدونیہ کا حکمران رہا۔ ارسطو جیسے عظیم استاد سے تعلیم حاصل کی۔ کم عمری میں اس نے مصر اور ایران کو فتح کیا۔ اس کی سلطنت کا دائرہ ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ہندوستان میں وہ راجہ پورس سے مقابلے کے بعد، جنگ کے بعد وہ واپس چلا گیا اور بابل کے مقام پر اس نے وفات پائی۔ ان دو بادشاہوں کے ساتھ علامہ اقبال نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت علی، جن کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر ہے، آپ شجاعت، علم، انصاف، تقوی، عدل اور فقر جیسی صفات کے حامل تھے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، پہلے 3 خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون اور مشیر رہے۔ آپ کی پہچان علم اور فقر ہے۔ زیر بحث شعر میں علامہ اقبال نے دارا اور سکندر کے مقابلے میں حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کا تقابلی جائزہ پیش کیا ہے، اور یہ تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وہ مرد فقیر جو حضرت علی شیر خدا جیسی فقیرانہ خوبیوں سے مزین ہو، وہ شان و عظمت میں دارا اور سکندر جیسے عظیم بادشاہوں سے کہیں زیادہ بلند مقام کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد عالی شان ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔